چاہتا ہے ماشاءاللہ آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ نے گائے پالی ہیں، بھینس پالی ہیں اور جانور آپ نے پالے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جانور گھروں کے اندر پلتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، اپنا چارہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر جانور بیٹھ کر کے چارہ استعمال کرے تو مالک سمجھ جاتا ہے میری گائے کی طبیعت اچھی نہیں ہے، میری گائے بیمار ہے، میری بھینس بیمار ہے، میرا بیل بیمار ہے۔ جب گائے اور بیل اور بھینس بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگے تو مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہو چکا ہے، مرض کے اندر مبتلا ہے۔ آج انسانیت بیمار ہو گئی، آج انسانیت کا جنازہ نکل گیا کہ ہماری بیاہ شادی کے موقع پر کھڑے ہو کر کے کھانا کھائے۔ کھڑے ہو کر انسان کھانا کھائے تو انسانیت بیمار، حیوان بیٹھ کر کے کھانا کھائے تو اس کی حیوانیت بیمار۔ یہ شہروں کے اندر عام طریقہ اور اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ طریقہ ہے جناب، فخر کے ساتھ دوسروں کے سامنے بتلاتے ہیں ہم نے ایسا کھانا دیا، ایسا کھانا کھلایا۔ جانوروں کے کھانے کو اسٹینڈرڈ کہا جا رہا، فخر کی نشانی بتلایا جا رہا۔ میرے بھائیو اسی طریقے سے ہماری بیاہ شادیوں کے اندر کوئی شادی، کوئی بیاہ، کوئی نکاح جھوٹا چڑائی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ یہ شاید تمام برادریوں کے اندر یہ بری رسم ہے، اور اگر کسی برادری کے اندر نہ ہو تو مجھے اس کا علم نہیں، لیکن ایک عام وبا ہے، جھوٹی چرائی کے نام پر پیسے مانگے جاتے ہیں، انعام مانگا جاتا ہے۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہے، کان کھول کر کے سنو، یہ جھوٹا چرائی قطعی طور پر ناجائز ہے، اس پر انعام مانگنا بھی حرام ہے۔ اور شریعت جس کے لیے سزا بیان کرے، شریعت تو یوں کہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور ہماری بیاہ شادی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا چرائی کا انعام دلو۔ یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب اس پر کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اس کا تو نام ویسے ہی جھوٹا چرائی رکھ دیا ہے۔ ہاں جب ویسی نام رکھ دیا تو اللہ ویسی جہنم میں بھی دھکیل دے گا، یاد رکھو میرے بھائی۔ ناجائز حرام طریقہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہماری شادیوں کے اندر، گانا بجانا، ڈی جے، ناچ کود اور بھاگ کہیں مٹھا، یہ ساری چیزیں ختم، یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور آج ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، لڑکے اور لڑکی کا جوڑ مل جائے، آپس میں مناسب رشتہ نظر آ جائے، معاملہ طے کرو، نکاح کر لو۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق بغیر ریاکاری کے، بغیر نام و نمود کے ولیمے کی سنت ادا کر لو۔ اسلامی طریقہ ہے نکاحوں کا اہتمام مسجد کے اندر کیا جائے، نکاحوں کا پرچار کیا جائے، سادگی کے ساتھ نکاح کو اپنایا جائے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اور میرے بھائیوں صرف کتابی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے حبیب نے کر کے دکھائے ہیں نکاح، صحابہ نے نکاح کا طریقہ دکھایا ہے، نکاح کی عبادت انجام دی ہے، اور اپنے ماں باپ والے لوگوں کے لیے اپنا طریقہ چھوڑا ہے، اپنے نشانات چھوڑے ہیں، اپنی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے سرمایہ دار صحابی ہیں، بڑے سونے چاندی کے مالک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے لباس پر اور آپ کے کپڑوں پر زرد نشان لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ نشان کیسے لگا ہوا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک انصاریہ عورت سے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کر دینا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ شریک جہاد ہیں، محاذ پر تشریف فرما ہیں، دشمن سے برسر پیکار ہیں، محاذ سے پاری ہوئے جلدی گھر لوٹنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا
جابر اتنی جلدی بھی کیا ہے، کیوں جلدی گھر لوٹنا چاہتے ہو؟ جابر نے جواب دیا یا رسول اللہ شریک محاذ ہوا تھا، آپ کی خدمت میں آیا تھا، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا تھا، ایک نکاح کر کے آیا تھا، چاہتا ہوں کہ جلدی سے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہیں عبد الرحمن سے تذکرہ نہیں کیا، کہیں جابر ابن عبداللہ سے تذکرہ نہیں کیا۔ جابر عبد الرحمن میرے صحابی ہو کر، میری امت میں ہو کر تم نے مجھ سے نہیں بتلایا، میری دعوت نہیں کی، نکاح پڑھانے کے لیے مجھے نہیں بلایا، کوئی تذکرہ نہیں۔ میرے بھائیو آج رشتے ناتوں کے اندر کسی قریبی رشتے دار کو تو دور کی بات، اگر دور کے رشتے دار کو بھی نہ پوچھا جائے تو شادی پر نہ پوچھنے کی بنیاد پر زندگی بھر کا مرنا جینا ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا میرے بھائیو یہ سب نہیں ہوتا؟ ارے خدا نے شادی کی تھی ہمیں پوچھا تک نہیں، اس کا ہمارا کیا رشتہ رہ گیا، ہمارا کیا تعلق باقی رہا؟ نہ مرنے میں شریک ہوں گے، نہ جینے میں شریک ہوں گے، نہ کسی خوشی میں نہ کسی غمی میں، بس اسی بنیاد پر ترک تعلق ہو جاتا ہے، تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی کے سچے وفادار صحابی نکاح کیا، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت عبد الرحمن نکاح کرتے آقا کو پتہ بھی نہیں چلتا، جابر نکاح کرتے آقا کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بے شمار واقعات اس طرح کے تاریخ کے اندر آپ کو ملیں گے، مگر صحابہ کے واقعات جو سامنے آتے ہیں بڑے آسان سے انداز میں ہم کہہ دیتے ہیں ابھی وہ تو صحابہ تھے، کون ان کے حرص کرے؟ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، تابعین میں، اکابر میں، اسلاف میں ایسی بے مثال بے شمار مثالیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سادگی ان کا مزاج تھا، ان کے نکاح اور شادی اور بیاہ کے موقع پر کسی طرح کی کوئی رسم، کسی طرح کا کوئی رواج اختیار نہیں کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، مگر جو خرافات اور رسومات ہم نے نئی نئی پیدا کرنی ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ ان رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بڑے لوگوں نے تو محذر العقول واقعے چھوڑ دیے ہیں اور عجیب عجیب مثالیں چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، بہت سارے محدثین کے شیخ ہیں اور استاد ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس لگا کرتی تھی، ان کی مجلس میں لوگ آتے تھے، ایک ان کا آدمی آتا، ان کا مرید آتا جس کا نام عبداللہ ابن ابی وداع رحمت اللہ علیہ تھا، آپ کا چاہنے والا تھا، آپ کا مرید تھا، آپ کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کئی روز تک مجلس سے غائب رہا، مجلس میں حاضر ہوا، حضرت سعید ابن المسیب نے پوچھا عبداللہ تم کئی روز تک مجلس سے غائب رہے، آخر اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا رہا؟ عبداللہ نے جواب دیا حضرت جی میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے مہمانوں کی آمد و رفت رہی، آپ کی مجلس میں شریک نہ ہو سکا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے عبداللہ جب آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا ہمیں خبر کرتی ہوتی، ہمیں اطلاع کرتی ہوتی، ہم بھی ایصال ثواب کر لیتے، جنازے میں شرکت کر لیتے۔ وہ نوجوان خاموش رہا، چند لمحات کے بعد اٹھنے لگا، گھر کے لیے روانہ ہونے لگا۔ نوجوان سے سعید ابن المسیب نے پوچھا عبداللہ دوسرا نکاح کر لیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا حضرت پہلا ہی نکاح بڑی مشکل سے ہوا تھا، میں تو 2-4 ٹکے کا مالک ہوں، کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ پہلا نکاح پتہ نہیں کس طرح سے ہوا تھا، دوسری مرتبہ کون مجھے اپنی بچی دے گا؟ سعید ابن المسیب فرماتے ہیں نوجوان شادی کرنا چاہتے ہو، ارادہ ہے؟ نوجوان نے کہا حضرت ہاں اللہ کا فضل ہے، جوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سعید ابن المسیب نے فرمایا نیچے بڑھ جاؤ۔ نوجوان کو بٹھایا اور نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا اور گواہوں کی موجودگی میں اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر اور اپنی دختر نیک اختر کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ یہ نوجوان خوشی کے اندر پورا نہیں سما رہا تھا، نکاح قبول کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف رخصت ہوتا ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے، نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، یہ نوجوان روزے سے تھا، اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوئے تھا، نہ پانی سے افطار
کیا, نماز مغرب کو ادا فرمایا, اپنے گھر پہنچا, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں, کچھ پینے کو نہیں, کچھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی توشہ پاس میں نہیں, کچھ روٹی کے ٹکڑے اور زیتون کا تیل گھر کے اندر رکھا ہوا تھا. یہ نوجوان عبداللہ ابن ودا گھر کے اندر پہنچتا ہے, چراغ کی روشنی کے اندر اس زیتون کے تیل سے روٹی کے ٹکڑے لگا کر کے کھانا شروع کرتا ہے. دروازے میں اپنے دروازے کے اندر سے بند کیے ہوئے ہیں اور اپنے اندر سے کنڈی لگائے ہوئے ہیں. دروازے پر دستک دی جاتی ہے. یہ نوجوان کہتا ہے, کون ہے جس نے دستک دی ہے, کون ہے جس نے دروازہ بجایا ہے؟ طاہر سے جواب آتا ہے, سعید ابن المسیب ہو. نوجوان کہتا ہے, میں نے سعید کا نام سنا, میرے وہم و گمان کے اندر بھی حضرت کی طرف خیال نہ گیا, میرا ذہن حضرت کی طرف نہ گیا, اس لیے کہ حضرت تو ایسی عظیم شخصیت تھی. 40 سال کا لمبا زمانہ گزر چکا تھا, گھر اور مسجد تیسری جگہ آپ کا کہیں آنا جانا ہی نہیں تھا. اتنے بڑے اللہ والے 40 سال کا لمبا زمانہ گزرا, حج عمرے کیے ہوں گے تو اس کے لیے سفر کیا ہوگا, مگر اپنے مقام پر رہتے ہوئے یا تو گھر میں رہتے تھے یا مسجد میں ہوتے تھے, گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, تیسری کسی جگہ 40 سال کے عرصے میں حضرت سعید ابن المسیب نہیں گئے تھے. نوجوان کہتا ہے, سعید میں نے نام سنا, حضرت کی طرف میرا ذہن نہ گیا, اس لیے کہ حضرت کے بارے میں تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی تیسری جگہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت والا کا نام سن کر میں آگے بڑھا, پتہ نہیں کون سعید ہوگا. دروازے کی کنڈی کھولی, دیکھا تو حضرت سامنے کھڑے ہوئے ہیں. سعید ابن المسیب کو دیکھا, نوجوان نے کہا, حضرت آپ کیوں میرے یہاں تشریف لے آئے؟ آپ مجھے حکم دے دیتے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. آپ نے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی, تکلیف برداشت کی, آپ یہاں تشریف لائے. اب دیکھیے میرے بھائیوں, حضرت سعید ابن المسیب وقت کا عظیم محدث, تابعی اور بڑے اونچے مرتبے کا آدمی, حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں, عبداللہ میں نے سوچا کہ عبداللہ کا نکاح ہو چکا ہے اور حضرت اور آپ کا نکاح ہو چکا ہے, شام ہو چلی ہے, رات کا وقت ہوا جا رہا ہے. میں نے سوچا کہ نکاح کے بعد میں شوہر کا بغیر بیوی کے رہنا مناسب نہیں ہے, اس لیے آپ کی بیوی کو لے کر کے آیا ہوں, آپ کی اہلیہ کو لے کر کے آیا ہوں. یہ کہہ کر کے سعید ابن المسیب نے اپنی بیٹی کا, اپنی لخت جگر کا, اپنے نور نظر کا ہاتھ پکڑا, اندر داخل کیا, دروازہ بند کر کے واپس ہو گئے, اندر قدم بھی نہیں رکھا. وہ نوجوان حسن و جمال کی بہتر لڑکی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے, شرم کی وجہ سے زمین پر گر جاتی ہے, زمین کے اوپر اپنے آپ کو گھیر لیتی ہے, زمین کے اوپر دراز ہو جاتی ہے. عبداللہ ابن ودا کہتے ہیں, میں جلدی سے چراغ کی روشنی میں جو زیتون کا تیل رکھا تھا اور روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے, میں نے ان کو ایک طرف کیا اور میں گھر کی چھت پر چڑھا. میں نے لوگوں کو آواز دی, میں نے شور مچایا کہ لوگوں میں نے نکاح کر لیا ہے. اور سعید ابن المسیب نے اپنے لخت جگر سے, اپنے نور نظر سے میرا عقد کر دیا ہے, میرا نکاح کر دیا ہے. یہ شور اس لیے مچایا کہ کوئی آدمی عورت کو گھر میں دیکھ کر بہتان نہ لگائے. اس طرح سے غلط کام برا ہے, تہمت کی جگہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اتقوا مواضع التہم, تہمت کی جگہوں سے بھی بچو. نوجوان شور کرتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اتنا عظیم آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے. والدہ دور و دراز رہتی تھی اسی بستی کے اندر. اس اطلاع کو سن کر, اس اعلان کو سن کر وہ بھی آئی, دیکھا کہ حسن و جمال کی پیکر لڑکی ہے. ماں نے اظہار شفقت کہا, اظہار محبت کہا, بیٹا میں جانتی ہوں تیرے پاس گزارے کے لیے کچھ نہیں ہے, کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میں توشے کا انتظام کرتی ہوں, بچی کے لیے کچھ انتظام کرتی ہوں. میرے بھائیوں, اس طرح سے سادگی کے ساتھ ہمارے اکابر نے نکاح کر کے اس عمل کو, اس عبادت کو انجام دے کر اپنے بعد
کائنات کے لوگوں کے لیے مثال چھوڑی ہے اور نمونہ چھوڑا ہے، یہ تو بہت بڑے لوگوں کی بات ہے، مگر ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو رسومات سے بچائے، اپنے آپ کو خرافات سے بچائے، اور سادگی کے ساتھ شریعت کے مطابق اپنے بچوں کے نکاح کیے جائیں، اپنے بچوں کے عقد کیے جائیں۔ میرے بھائیوں، سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، انشاءاللہ بچی کے اور بچے کے نکاح میں برکت پیدا ہوگی، اللہ خیر نازل کرے گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جو مال و دولت کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فقر کے علاوہ کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے نکاح کی کچھ خوبی ایسی رکھی ہے کہ رسومات سے ہٹ کر اور خرافات سے ہٹ کر اگر غریب آدمی اور مسکین آدمی بھی نکاح کرے گا، نکاح کی برکت سے اللہ اسے غنی کر دے گا، اللہ اسے مالدار بنا دے گا۔ میں نہیں کہتا، میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر یہ نکاح کرنے والے غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، مفلس ہوں گے، مخلوق الحال ہوں گے، نکاح کی برکت سے، جہیز مانگنے سے نہیں، رسومات کو ادا کرنے سے نہیں، خرافات کے ساتھ شادیاں بچانے سے نہیں، سنت کے مطابق شادی کرو، شریعت کے مطابق شادی کرو۔ میرے رب کا فیصلہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے انہیں غنی بنا دے گا، انہیں سرمایہ دار بنا دے گا، اور جہیز کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر شادی کی جائے گی تو اللہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، فقر کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، ہر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی ہے، ہر ایک کا کہنا بھی یہی ہے، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ بھائی مانتے نہیں مانتے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون مانتا اللہ کے نبی؟ ابھی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کے نبی کی کون کون مانے گے؟ مانیں گے؟ انشاءاللہ شادیوں میں خرافات سے بچائیں گے اپنے آپ کو۔ اور کئی ساری خرافات تو ایسی ہیں کہ اگر ان پر فوری طور پر کنٹرول کر لیا جائے تو شادی میں جو ظاہری طور پر روڑے پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ روڑے بھی پیدا نہیں ہوں گے، اور جب مزاج بنا لیں گے تو انشاءاللہ ساری خرافات کو ختم کرنے کے بعد بھی نکاح کے اندر کوئی روڑا پیدا نہیں ہوگا۔ مثلا یہ سلامی کی ایک رسم ہے، یہ جوتا چرائی کی رسم ہے، یہ بڑی بڑی باراتوں کا منگانا ہے، جہیز کا مطالبہ کرنا ہے، تھالی میں پیسہ مانگنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان خرافات کو چھوڑو اور شریعت کے مطابق جی کر کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ رحمتیں اتارے گا، برکتیں اتارے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بامقصد جینے کا ہنر عطا کرے گا۔ آج ہم بے مقصد جی رہے ہیں اور ہمارے اندر نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو شریعت میں سانچے میں ڈھالیں گے تو انشاءاللہ مردوں کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، عورتوں کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رسومات و خرافات سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کو باسلیقہ اور باشعور جینے کا ہنر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔